صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ بخاری شریف باب الصلاۃ جاری ہے، اور اس حدیث میں یہ حدیث بیان کی گئی ہے حضرت عبداللہ بن مالک بن بحینہ فرماتے ہیں، عن عبداللہ بن مالک بن بحینہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا صلی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے، فرج بین یدیہ، اپنے ہاتھوں کو کشادہ رکھتے تھے، حتی یبدأ البیاض ابطیہ، یہاں تک کہ اتنا آپ کھلا رکھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بغلوں کی سفیدی ظاہر ہوتی تھی۔ تو مطلب یہ نماز کا ایک طریقہ جو بتایا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ وہ بہت گھٹ کے نماز نہیں پڑھتے تھے کہ بالکل بازو ساتھ لگا لیے اور یعنی بغلیں بھی بالکل بند اور ہر چیز، تو تھوڑا سا کشادہ کر کے بازوؤں کو نماز پڑھتے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بغلوں کی سفیدی نظر آتی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہبند باندھتے تھے اور اس کے اوپر چادر لیتے تھے، تو جب سجدے میں جاتے تھے تو وہ چادر، ظاہر ہے اگر بازو اتنے کھلے ہوں گے تو وہ چادر تھوڑی سی ہٹ جاتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بغلیں تھیں وہ نظر آنے لگ جاتی تھیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے بازو جو ہیں بالکل اس طرح سے ساتھ لگا کے نہ رکھے جائیں، اور آگے ہم پڑھیں گے کہ بازوؤں کو بالکل بچھا کے نماز پڑھنے سے بھی منع کیا گیا کہ کتے کی طرح بچھائے نہ جائیں، بلکہ تھوڑے سے پہلو سے الگ رکھ کے اور کھڑے رکھ کے کہ زمین کے ساتھ بھی نہ لگیں، اس طرح سے نماز پڑھنی چاہیے۔ اگلے جب ہم باب پڑھیں گے یہ ہیں ابواب القبلہ، قبلہ سے متعلق جو مسائل ہیں اور قبلہ کے بارے میں جو چیزیں ہیں وہ ان ابواب میں ہم پڑھیں گے۔ اس میں پہلا باب جو ہے باب فضل الاستقبال القبلہ، کہ قبلہ کی طرف رخ کرنے کی فضیلت کا بیان، اور اس میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی قول ہے، لیکن امام بخاری شروع میں جو اقوال لاتے ہیں جن پہ ان کی پوری تسلی نہیں ہوتی ان کو وہ شروع کے اقوال میں درج کر دیتے ہیں، حدیث کا نمبر اس کو نہیں دیتے۔ تو اس میں یہ جو انہوں نے شروع میں لکھا ہے کہ یستقبل باطراف رجلیہ قالہ ابو حمید النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ابو حمید جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نمازی جو ہے وہ اپنے پاؤں کی انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف کرے۔ یہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے، لیکن اس کو انہوں نے حدیث کا نمبر نہیں دیا بلکہ قبلے کا باب کا عنوان بنا دیا۔ اس میں جو حدیث ہے یعنی ابو حمیدی اصل میں جو بات بتا رہے ہیں، پیچھے ہم نے پڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازو تھوڑا کھلا رکھتے تھے، اور یہاں پہ نماز کا جو نقشہ ہے کہ سجدے کے وقت اپنے دونوں پیروں کی انگلیاں جو ہیں وہ بھی قبلے کی طرف رکھنی چاہیے، یعنی پیر اس طرح سے بالکل سیدھے رکھیں گے، جب پاؤں بالکل سیدھے ہم رکھیں گے اور پھر اسی طرح سے سجدے میں چلے جائیں گے تو پاؤں کھڑے ہوں گے اور جو انگلیاں وہ زمین پہ لگی ہوں گی، انگلیاں دبی ہوں گی، اور انگلیوں کا رخ جو ہے وہ قبلے کی طرف ہوگا۔ تو اس کی طرف متوجہ کیا گیا کہ جب قبلے کی طرف ہوں رخ کریں تو پاؤں کی انگلیوں کا رخ بھی قبلے کی طرف حتی الامکان ہونا چاہیے۔ اچھا، اس میں جو حدیث لائے ہیں یہ حدیث ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی صلاتنا، جس نے ہماری نماز پڑھی، واستقبل قبلتنا، اور ہمارے قبلے کی طرف رخ کیا، وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا، اور ہمارا ذبیحہ کھایا، یعنی ہمارے ذبح کردہ جو جانور ہیں اس کا گوشت کھایا، فَذَلِكَ الْمُسْلِمُ، تو ایسا شخص جو ہے وہ مسلمان ہے، الَّذِي لَهُ ذِمَّةُ اللَّهِ وَذِمَّةُ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ایسے شخص کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عہد اور امان ہے۔ فَلَا تُخْفِرُوا اللَّهَ فِي ذِمَّتِهِ، پس اللہ کے عہد کو رد نہ کرو۔ بڑی پیاری حدیث ہے۔ ایک تو مسلمان کی نشانیاں بتا دی گئیں کہ مسلمان کون ہے، کہ جو نماز پڑھے، قبلے کی طرف رخ کرے اور مسلمانوں کا ذبیحہ کھائے، ایسے شخص مسلمان ہے۔ یہ اس دور کی بات ہے، ظاہر ہے جب مشرکین اور عیسائی اور یہودی سب وہاں پہ عرب کے اندر تھے، اور اس وقت مسلمان کی جو نشانی بتائی گئی، یعنی ابتدائی جو چیزیں ہیں وہ کم از کم یہ 3 چیزیں اس کے اندر اگر ہوں گی تو اس کو مسلمان تصور کیا جائے گا، اور اس کے ساتھ یہ کہ اللہ اور رسول کی طرف سے عہد اور امان ہے۔ تو مطلب یہ کہ ایسے شخص کا جو جان، مال اور عزت ہے وہ دوسرے مسلمان پہ حرام ہے، اس کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ اور اس اللہ کے عہد کو رد نہ کرو کا مطلب یہ ہے کہ
تم ایک تو اس کی جان مال اور عزت جو ہے اس کو حرام سمجھو، اور اس طرح کی کوئی جسارت نہ کرو کہ اس کی اللہ کی جو حفاظت میں شخص ہے اس کی تم جان لے لو یا اس کا مال خراب کرو۔ مطلب یہ کہ اس کا جان مال اگر اللہ کی طرف سے محفوظ ہے تو تم بھی اس کو محفوظ رکھو۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ تم خود اس ذمے سے نکلنے کی کوشش نہ کرو، یعنی بے نماز نہ بنو، نماز نہ چھوڑو۔ اور اگر تم نماز چھوڑ دیتے ہو یا یہ تین چیزیں جو ہیں یہ چھوڑ دیتے ہو کہ ایک تو یعنی اللہ قبلے کی طرف رخ کرنا، نماز پڑھنا، اور ذبیحہ مسلمان کا کھانا، ذبیحہ بھی اگر یہ چھوڑ کے ہم کہیں جو ذبح کی کیا ضرورت ہے، بس ٹھیک ہے مرغا ہے تو مرغا حلال ہے۔ آج کل یہ تصور پایا جا رہا ہے، اور جو بچے خاص طور پہ باہر جاتے ہیں اگر ان کی تعلیم مکمل نہیں ہوتی حلال اور حرام کی، تو یہ بات نوٹس میں آئی ہے کہ وہ جا کے مرغ تو حرام سے کھا لیتے ہیں کہ یہ تو حلال ہے نا، اگر ذبح جس طریقے سے بھی ہے وہ حلال ہے، تو یہ بات نہیں ہے۔ ذبح اسلامی طریقے سے ہونا چاہیے تب وہ حلال ہوگا۔ اگر جھٹکے سے یا اس کو مار کے یا اس کی گردن یکمشت الگ کر دی جائے تو وہ حلال نہیں ہوگا۔ اور اللہ اکبر اگر اس پہ کلمہ مطلب جو اس کی شرط ہے بسم اللہ اکبر نہیں پڑھا جائے گا، تو جو بھی یعنی شرائط ہیں ذبیحے کی وہ اگر پوری نہیں کی جائیں گی تو وہ ذبیحہ حلال نہیں ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے۔ تو مسلمان کی کم از کم یہ تین چیزیں ہیں، اگر ان کا وہ کرتا ہے پوری تو اس کو مسلمان سمجھا جائے گا۔ یہ اس کی نشانیاں ہیں تین۔ لیکن اگر وہ نماز پڑھتا ہے تو مشرک اور کافر نکل گئی۔ یہ لوگ تو نماز نہیں پڑھتے، ہاں یہودی عیسائی نماز پڑھتے ہیں لیکن وہ ہمارے قبلے کی طرف منہ نہیں کرتے، وہ ان کا قبلہ اپنا ہے، چاہے وہ بیت المقدس کی طرف کرتے ہیں، تو وہ اسلام سے نکل گئے۔ اور ذبیحہ کھانے کی بات ہے تو جو بھی ہمارا ذبیحہ نہیں کھائے گا، یہودی نہیں کھاتے مسلمانوں کا ذبیحہ، بعض کا عیسائی بھی نہیں کھاتے، یہ ہمارے قربانی وغیرہ کا گوشت نہیں کھاتے، تو یہ بھی اس سے نکل گئے۔ تو یہ کم از کم تین نشانیاں ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو یہ تین نشانیاں پوری کر دے اور اس کے بعد اگلی شرائط پوری نہ کرے، جیسے زکوٰۃ نہیں دے رہا کوئی اور ہم کہیں کہ وہ بھی مسلمان ہے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو فرمایا تھا کہ اللہ کی قسم میں ان لوگوں کے خلاف لڑوں گا جو نماز اور زکوٰۃ کے درمیان تفریق کرتے ہیں۔ اور اسی میں ایک حدیث بھی ایک بیان کی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ اگر وہ اقامت صلاۃ بھی کریں اور ایتاء زکوٰۃ بھی کریں تو پھر ان سے تلوار ہٹا لی جائے گی۔ یہ سنن نسائی کی حدیث ہے کہ کسی کا خون کب، یعنی کسی کا جو ذمہ کب تک ہے اور کب تک اس کو مسلمان سمجھا جائے گا، کہ جب وہ اقامت صلاۃ بھی کرے اور ایتاء زکوٰۃ بھی کرے۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ ابتدائی چیزیں یہ ہیں، لیکن اس کے بعد اگر کوئی کسی بھی بڑے دینی شاعر کا انکار کرتا ہے، جیسے وہ مسلمان ہو کے سلیب کے سامنے سجدہ شروع کر دیتا ہے، یا وہ کوئی اور ایسی حرکتیں کرتا ہے جو کہ جیسے قادیانی ہے، تو اب یہ نماز تو پڑھتے ہیں اور قبلے کی طرف رخ بھی کرتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ختم نبوت ہے اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ تو جتنی یعنی بنیادی چیزیں ہیں ان میں سے کسی چیز کا بھی انکار کریں گے تو وہ مسلمان نہیں رہیں گے۔ لیکن ابتدائی طور پہ جو چیز ہے کہ اگر کوئی خاص طور پہ جنگ میں یا ایسے کسی موقع پہ کوئی شخص آیا، وہ آ کے کلمہ پڑھ لیتا ہے ہمارے سامنے، اور نماز اگر کچھ پڑھ لیتا ہے تو ایک علامت ہوگی۔ جیسے مدینہ کے منافقین کے خلاف جنگ نہیں کی گئی تھی کیونکہ وہ بظاہر کلمہ بھی پڑھتے تھے اور نماز بھی پڑھتے تھے، اور ان کا جو دل کا حال ہے وہ اللہ پہ چھوڑ دیا گیا تھا جب تک کہ اللہ تعالیٰ نے خود ان کے نفاق کو ظاہر نہیں کیا۔ تو اس لیے یعنی مسلمان ہم اس کو سمجھیں گے ظاہری حالت کے مطابق، اور اگلی حدیث میں ہم پڑھیں گے کہ وہ حسابہم علی اللہ، باقی حساب ان کا اللہ کے ذمے ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دیکھے گا۔ تو اسی طرح سے جو دوسری حدیث ہے اسی نوعیت کی ہے، اور یہ حدیث جو ہے یہ بھی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امرت ان اقاتل الناس، کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جہاد کروں، قتال کروں ان کے ساتھ، حتی یقولوا لا الہ الا اللہ، جب تک کہ وہ اس بات کے قائل نہ ہو جائیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ فَإِذَا قَالُوهَا، جب وہ یہ کہہ دیں، وَصَلُّوا صَلَاتَنَا، اور ہماری نماز پڑھیں، وَاسْتَقْبَلُوا قِبْلَتَنَا، اور ہمارے قبلے کی طرف منہ کریں، وَذَبَحُوا ذَبِیحَتَنَا، اور ہمارا ذبیحہ کھائیں یا ہماری طرح سے ذبح کریں، فَقَدْ حُرِّمَتْ عَلَيْنَا دِمَاؤُهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ، تو پھر ان کے خون اور ان کے مال ہمارے اوپر حرام کر دیے گئے ہیں، الا بحقها، یا یہ کہ جو حق کے مطابق ہو، یعنی کسی نے قتل کیا تو اس کو قتل کیا جائے گا، کسی کے ذمے کوئی ایسا حق ہے تو وہ اس کے بدلے اس کا مال بھی لیا جائے گا، وحسابہم الی اللہ، اور اس کا حساب جو ہے وہ اللہ کے ذمے ہے۔
ٹھیک ہے، وہی حدیث تقریباً دوسرے الفاظ کے ساتھ آئی ہے. اور اسی طرح اسی حدیث کا جو اگلا حصہ ہے، اسی ایک اور انداز میں اس کو ایک اور اس کے جو راوی ہیں ان کے تھوڑے سے فرق کے ساتھ دوبارہ یہ حدیث آئی ہے. یہ بھی حضرت انس بن مالک سے ہی ہے. قالا یا ابا حمزہ، یعنی ایک جو دوسرے صاحب ہیں پوچھتے ہیں، سالہ میمون ابن سیاح جو ہیں حضرت انس بن مالک سے پوچھتے ہیں، یا ابا حمزہ ما یحرم دم العبد و مالو، کہ کون سی چیز ہے جو کسی شخص کا اس کے خون اور مال ہمارے اوپر حرام کر دیتی ہے، یعنی اس کی ہم جان نہیں لے سکتے اور اس کا مال نہیں لے سکتے. فقال من شہد اللہ الہ الا اللہ، فرمایا کہ جو گواہی دے دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، واستقبل قبلتنا وصلی صلاتنا وکل ذبیحتنا، وہی چیزیں ہیں جو پچھلی حدیث میں آئی ہیں کہ ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے وہ نماز پڑھے اور ہمارا ذبیحہ کھائے، فہو المسلم، تو وہ مسلم ہے. لہو ما للمسلم، تو اس کے لیے وہی حقوق ہیں جو ایک مسلم کے ہیں، وعلیہ ما علی المسلم، اور اس پر وہی حق ہیں جو کہ ایک مسلمان پر فرائض ہیں، جو کہ ایک مسلمان پر عائد ہوتے ہیں. تو مطلب کیا ہے کہ جب کوئی شخص کلمہ پڑھ لے گا تو اس کو مسلمان سمجھا جائے گا. اب کلمے سے یہ نہ سمجھا جائے کہ صرف لا الہ الا اللہ پڑھا جائے گا اور محمد رسول اللہ نہیں پڑھا جائے گا. پورا کلمہ مراد ہے. اگر کوئی لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اور محمد رسول اللہ کا انکار کرتا ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے. تو اس سے مراد پورا کلمہ طیب ہے کہ پورا کلمہ پڑھے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی بھی گواہی دے گا تو تب وہ مسلمان ہوگا. اس لیے کہ کچھ حدیث میں بھی یہ آیا ہے، اور ہم اس چیز کو اپنے دین کی جو تشریحات ہیں اس سے بھی ہم سمجھتے ہیں. جو ترمذی کی حدیث ہے اس کے اندر آیا ہے کہ حتی یشہدوا اللہ الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ، دونوں چیزیں اس کے اندر آئی ہیں. لیکن ظاہر ہے ہمیں اس کی سمجھ آتی ہے کہ کفار مکہ جو ہیں اللہ کو تو مانتے تھے، اگرچہ اللہ کے ساتھ وہ شرک کرتے تھے، لیکن ان کی خاص بات کیا تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم نہیں کرتے تھے. اسی طرح یہود جو تھے وہ اللہ کو ایک مانتے تھے اور لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہیں مانتے تھے، تو مسلمان نہ ہوئے. تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ بھی ہوگا، تب وہ مسلمان ہوگا. اور جب وہ مسلمان ہو گیا تو پھر اس کا جان مال جو چیزیں ہیں وہ دوسرے مسلمان پر حرام ہوں گی اور وہ ان کو بلا وجہ نہیں لے سکتا. لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ جو مسلمان نہیں ہے بس اس کو قتل کر دیا جائے گا اور اس کو مار دیا جائے گا، بلکہ یہ اس وقت کفار مکہ کے لیے تو اس طرح کی چیز تھی کہ ان کے لیے جزیہ نہیں تھا، لیکن عام لوگوں کے لیے تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے تھے کہ میں اس وقت تک ان لوگوں سے لڑوں گا جب تک کہ وہ اسلام کو بالادست طاقت تسلیم نہیں کر لیتے. مطلب مفہوم یہ تھا. اور اسلام کی بالادستی کو قبول کرنے کے دو طریقے تھے، یعنی ایک تو یہ کہ وہ کلمہ پڑھ لیں، مسلمان ہو جائیں، اور اگر کلمہ نہیں پڑھتے تو وہ جزیہ دیں، جیسا کہ ہم دوسری اقوام کے بارے میں دیکھتے رہے. تو یا تو وہ اسلام کی بالادستی اس طرح سے قبول کریں کہ اسلام کے اندر داخل ہو جائیں، اور اگر نہیں تو وہ اسلامی حکومت میں ذمہ بن کے رہیں اور وہ جزیہ دیں. اور اگر یہ دونوں کام نہیں کرتے تو پھر ان کے ساتھ قتال ہوگا. تو یہ اسلامی حکومت کے لیے یہ احکام ہے. عام مسلمان کے لیے یہ نہیں ہے کہ جو اس کا ہمسایہ کوئی کافر ہے تو اٹھ کے اس کے ساتھ قتال شروع کر دے گا، ایسی بات نہیں ہے. لیکن یہ کہ اس وقت کا جو طریقہ تھا کہ مسلمان فوج اگر کہیں جاتی تھی تو ان سے یہ دو تقاضے کرتے تھے اور دونوں میں سے کوئی ایک چیز اگر وہ تسلیم کر لیتے تھے تو ان کے ساتھ جنگ نہیں ہوتی تھی. تو اب اس سے ان دو حدیث سے جو چیزیں ہمیں پتہ چلتی ہیں کہ جو لوگوں کے احوال ہیں ان کو ظاہر پر معمول کیا جائے گا. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ تو زبان سے کلمہ پڑھ رہا ہے، اس کے دل کے اندر تو اسلام نہیں ہے. نہیں، دل کے حال جو ہیں وہ اللہ کو پتہ ہیں، اور جو کوئی کلمہ پڑھ لے گا اس پہلے اسلام کے احکام میں جاری کیے جائیں گے جب تک کہ اس سے دین کے خلاف کوئی بات ظاہر نہ ہو. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ کہ اس حدیث میں صرف 3 باتوں کا اس لیے ذکر کیا گیا کہ تینوں جو ہیں یہ دین اسلام کے خواص میں سے ہیں، اور باقی چیزیں اس سے منفی نہیں ہوتی کہ اور چیزیں جب نکال دیں تو بس جی اسلام صرف اتنا ہی ہے، ایسی بات نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے صحیح فہم عطا فرمائے اور ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور نماز کے اندر قبلے کا جو اہتمام اور خاص طور پہ پاؤں کی انگلیوں تک کا کہا گیا، تو اس سے ہم یہ سمجھیں کہ اگر پاؤں کی انگلیاں تک ان کا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے تو دل کا رخ کدھر ہونا چاہیے.
تو دل بھی تو کچھ قبلے کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، اور ہمیں اللہ کی طرف ہماری توجہ جو ہے وہ پوری طرح سے ہونی چاہیے۔ قبلہ تو ایک نشانی ہے، کس کی نشانی ہے؟ اللہ کی نشانی ہے، شاعر اللہ ہے۔ تو اللہ کی طرف ہمارا دل، اگر رخ ہمارا ادھر ہے، چہرے کا رخ اور جسم کا رخ، حتیٰ کہ پاؤں کی انگلیوں کا رخ، ہاتھ کی انگلیوں کا رخ، ممکن حد تک ہر چیز کا رخ جو ہے وہ اللہ کی طرف، قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ تو ہمارے دل کا رخ ممکن حد تک اللہ کی طرف ہونا چاہیے، اور دل کے اندر خشوع اور خضوع ہونا چاہیے، تاکہ ہماری نماز جو ہے وہ درست نماز ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔